بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to the Basic Arabic Language course. بیسک عربک لینگویج کورس میں خوش آمدید. یہ کورس آپ دارالارشاد راولپنڈی پاکستان کے تحت کر رہے ہیں. ہمارا یہ کورس 40 ایام پر مشتمل ہوگا، جس میں انشاءاللہ ہم بنیادی عربی زبان سیکھیں گے. اسے آپ فاؤنڈیشن کورس بھی کہہ سکتے ہیں. کلاسز کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا. ہفتے میں 4 دن کلاس ہوا کرے گی، یعنی سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات. منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے. اس کورس میں بہت سے ممالک کے طلباء شریک ہیں اور ہر ملک کا وقت پاکستان سے مختلف ہے، لہذا سب کو ایک ہی وقت آن لائن جمع کرنا ممکن نہیں. اس لیے کورس شرکاء کی سہولت کے پیش نظر ہم نے ریکارڈڈ ویڈیوز کا طریقہ کار متعارف کروایا ہے. اس طریقے کی بدولت کوئی بھی اسٹوڈنٹ باؤنڈ نہیں ہوگا. آپ اپنے ملک میں اپنی سہولت سے جس وقت بھی فری ہوں گے اس وقت لیکچر سن لیں گے، اور اگر آپ کو کوئی ٹاسک، اسائنمنٹ یا کام وغیرہ دیا جاتا ہے تو اگلی کلاس سے پہلے آپ اس ٹاسک کو مکمل کریں گے اور ایڈمن کے پرسنل نمبر پر سینڈ کر دیں گے. یاد رہے، مسلسل 3 دن تک ٹاسک جمع نہ کروانے کی صورت میں آپ کو کلاس سے خارج کر دیا جائے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ مختلف ٹیبلز، چارٹس اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے اس کورس کو عام فہم اور سمجھنے میں آسان بنا سکیں. شکریہ. Now let's get our first lesson. اب ہم اپنے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم اپنے پہلے سبق میں 2 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. نمبر 1، Why should I learn Arabic language? میں عربی زبان کیوں سیکھوں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے سے ہمیں کس چیز کے مواقع، کون کون سے فائدے اور کیا کیا سہولیات مل سکتی ہیں. In today's world there are more than 7,000 languages. جی ہاں، اس وقت دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں. تو ایسے میں کم از کم ایک عالمی زبان کا سیکھنا بہت سارے فوائد کا ذریعہ بن سکتا ہے. یوں تو عربی زبان سیکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، بیش بہا فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں، لیکن ہم یہاں چند ایک کو ڈسکس کریں گے. Have a look. Better jobs prospect. نوکری کے بہترین مواقع. بہت سی کمپنیز کو ایسے امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں عربی زبان آتی ہو، جو عربی بول سکتے ہوں، لکھ سکتے ہوں یا کم از کم سمجھ ضرور سکتے ہوں. اگر آپ نے عرب ایمبیسیز میں جانا ہے، عرب سفارت خانوں میں نوکری کرنی ہے، یا بہت سی کمپنیز کو ایز اے ٹرانسلیٹر بھی آپ ضرورت پڑ سکتے ہیں. سو عربی زبان آنے کی وجہ سے آپ کے لیے نوکری کے بہت سارے مواقع اور بہت ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. It makes a person more flexible and open to culture. آپ کسی بھی معاشرے میں جائیں جہاں عرب رسم و رواج ہو، عرب کلچر ہو، آپ آسانی سے وہاں گھل مل سکتے ہیں. خواہ آپ عمرہ کے سفر پر ہوں یا حج کے سفر پر ہو، ہر جگہ آپ کو سہولت ہوگی. یہ آدمی کو آسانی اور سہولت سے معاشرے میں نہ صرف ایڈجسٹ کرتا ہے، اگلے نہ صرف آسانی سے آپ کی بات سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے، بلکہ آپ کو پروٹوکول ملے گا. جی ہاں، آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا عربی زبان کی وجہ سے. It will improve your brain's health. میڈیکل اسٹڈیز، سائنس اور جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ سیکنڈ لینگویج یعنی ایک نئی زبان سیکھنے سے یور برین ول ورک مور فاسٹر. آپ کی ذہنی استعداد کئی گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا آپ اپنے برین کو یوز کریں گے، جتنا آپ اپنے ذہن کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، اس کو استعمال کریں گے، اتنی اس کی پرفارمنس زیادہ ہوگی، اتنی اس کی صلاحیت بڑھے گی. Self-confidence. خود اعتمادی. اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو آپ انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہوں گے. آپ کو کسی دوسرے کے سہارے کی، ترجمانی کی ضرورت ہرگز نہیں ہوگی. آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، امیگریشن کروا رہے ہیں یا کہیں بھی ہیں، آپ بھرپور اعتماد کے ساتھ کاؤنٹر پر جائیں گے اور عربی زبان میں بات چیت کریں گے اور آفیسر کو اچھے انداز میں مطمئن کر دیں گے. اچھا، یہ تو ہو گئے سب جو ہم دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دنیا.
اگر دنیاوی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں اور بینگ اے مسلم ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس چیز کو دیکھیں تو تمام دنیاوی فائدے ایک سائڈ پر اور یہ فائدہ ایک سائڈ پر. وہ کس طرح کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم عربی زبان سیکھ سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان جنت کی زبان ہے. ہم جنت کی زبان سیکھ رہے ہیں, اہل جنت کی زبان سیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. عربی جنت کی زبان ہے, عربی قرآن کریم کی زبان ہے, عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اس کو میں آپ کو ایک اور انداز سے اگر سمجھاؤں کہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں, راولپنڈی میں ہوں. یہاں پہ اگر کوئی فارنر آتا ہے, کوئی باہر سے بندہ آتا ہے, مثال کے طور پہ یہاں کوئی چائنیز آ جاتا ہے, کوئی کینیڈین آ جاتا ہے, کوئی بھی آ جاتا ہے اور وہ مجھے ایک کارڈ دکھا دے جی اس پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے, آپ مجھے ایڈریس سمجھائیں یہ کہاں پہ ہے. اب وہ یہ ساری بات مجھ سے اردو میں کرتا ہے, تو آپ خود اندازہ کریں کہ مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ ایک باہر کا بندہ ہے, ایک انجان بندہ ہے, ایک ان نون پرسن ہے, لیکن یہ میری زبان میں بات کر رہا ہے. تو اس سے آپ کے اندر ایک نیچرلی فطرتی طور پہ آپ کے اندر ایک اس بندے کے لیے انسیت پیدا ہوگی, مانوسیت پیدا ہوگی, آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی اور قرب محسوس ہوگا. آپ اس بندے کا اکرام کریں گے, آپ اس کو بہت اچھے انداز میں گائیڈ کریں گے اور جتنا ہو سکا آپ اس کی ہیلپ کریں گے. اور میں تو بلکہ اس کو کہوں گا بھائی ایک پہلے مجھے سیلفی لے لیں دو اپنے ساتھ. مطلب ہم کوشش کریں گے ہم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں پیش آئیں. تو یہ تو ہم دنیا والوں کا حال ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اہل جنت کی زبان سیکھ لیں, اگر ہم قرآن کی زبان سیکھ لیں, اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھ لیں تو کیا ہم ان سے قریب نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں ہم سے مانوسیت محسوس نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں ان سے اپنائیت محسوس نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم یہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا تھا, اسلامی نقطہ نظر سے جو فائدہ دیکھا تھا, اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں اور دنیاوی فائدوں کو دیکھیں تو ہم عربی ہی کیوں سیکھیں؟ یہ تمام فائدے ہمیں دوسری زبانوں میں بھی مل سکتے ہیں. ہمیں اچھی جاب کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں, جاب کے بہترین مواقع مل سکتے ہیں, یا سفر میں جاتے ہیں تو دوسری زبانوں سے بھی فائدے ہمیں مل سکتے ہیں. تو ہم عربی کو ہی کیوں لیں؟ تو ذرا اس پہلو سے ہم ایک دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیے اس وقت پوری دنیا میں عرب ممالک کی سب سے نمایاں حیثیت ہے, ایک الگ جداگانہ ان کا تشخص ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیٹرول ہے, تیل ہے. عرب ممالک کو پیٹرول کا ایک بہت بڑا, آئل کا ایک بہت بڑا خزانہ سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ پیٹرول اور قدرتی گیس کے بہت زیادہ ذخائر ہیں. اور انفیکٹ اس وقت دنیا میں تیل کی پیداوار کے جو ٹاپ 20 کنٹریز ہیں, جو 20 ممالک جو اس وقت سب سے زیادہ تیل پیدا کر رہے ہیں, تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے 7 ملک عرب ہیں. جی ہاں, 7 عرب ملک ہیں. ان میں سے ٹاپ 20 میں سے 7 کنٹریز جو ہیں وہ عرب کنٹریز ہیں, جن میں سعودیہ ہے, UAE یعنی اماراتس ہے, اور عراق ہے, کویت ہے, الجیریا ہے, قطر ہے اور لیبیا ہے. اچھا, یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عربی زبان 20 ممالک سے زیادہ میں بولی جاتی ہے. 20 سے زیادہ ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے, جبکہ ایک اندازے کے مطابق 300 ملین سے زیادہ لوگ عربی زبان بولتے ہیں. There are more than 300 million people. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ میجورٹی آف عربک پاپولیشن, یہ جو 300 ملین سے زیادہ لوگ ہیں, یہ عربی کے علاوہ اور ان کو زبانیں نہیں آتی. یہ مزے کی بات ہے. مزے کی بات ہمارے لیے, یعنی اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے لیے فائدے کی بات ہے, کیونکہ اب ہم یہاں پہ ایک دنیاوی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ وائی عربک, عربک کیوں؟ تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو 300 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں, ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں بول سکتی, انٹرنیشنل لینگویجز نہیں بول سکتی. کچھ کو انگلش وغیرہ آتی ہے, لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جو عربی کے علاوہ اور کچھ نہیں بول سکتے. لہٰذا ان تمام ممالک میں جہاں پہ یہ 300 ملین لوگ ہیں, اگر آپ جائیں تو آپ کی کتنی اہمیت ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. وہاں پہ جو ویکینسیز ہوں گی, وہاں پہ جو دیگر چیزیں ہوں گی, وہ بھاگ کے ایسے لوگوں کو دیں گے جن کو عربی آتی ہے. تو اس سے آپ خود ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. سو کلیئرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان کے بہت 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 زیادہ فائدے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ, ہم سیکھیں گے کیسے عربی زبان. عربی زبان سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس ویری ایزی, یہ بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے. آپ کافی حد تک عربی پہلے سے ہی جانتے ہیں. جی ہاں, آپ کافی حد تک عربی پہلے سے جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں.
ہم جو روزمرہ زندگی میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم انگلش بولتے ہیں، اگر ہم اردو بولتے ہیں، اگر ہم فارسی بولتے ہیں، بہت سی دیگر جو ایشیائی زبانیں ہیں وہ اگر ہم بولتے ہیں، ایشیائی نہ صرف جو بین الاقوامی انٹرنیشنل لینگویجز بھی ہیں، تو ان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربک ورڈ ہیں، جو عربی کے الفاظ ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، الکحل. یہ ایک بہت عام سا ورڈ ہے، ہمارے پرفیومز میں یوز ہوتا ہے، اگرچہ حلال نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں. یہ عربک ورڈ ہے. اچھا، لیمون، ہم لیمن کو جو بولتے ہیں، لیمو، یا جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ بھی عربک ورڈ ہے. اچھا، شوگر کو سکر عربی میں کہتے ہیں، یہ بھی عربک ورڈ ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ ہے انگلش میں، انگلش ویکیبلری میں، انگلش ڈکشنری میں، جو کہ عربک سے لیا گیا ہے. بہت سے انگلش الفاظ ہیں جو عربک سے لیے گئے ہیں، اور یا تو ڈائریکٹلی عربی زبان سے لیے گئے ہیں، یا انڈائریکٹلی کسی دوسری زبان کے تھرو لیے گئے ہیں، لیکن تھے وہ عربی کے ہی. اور یہ صرف انگلش میں نہیں ہے، اردو میں بھی ایسے ہی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، فارسی میں بھی، اور جتنی بھی زبانیں ہم لوگ عموماً جو بولتے ہیں ان میں کافی حد تک عربی آ جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم جو اپنی زبان بول رہے ہیں وہ بھی ہم صحیح سے نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو اس لیے پھر عربی سے تھوڑی ہمیں انسیت نہیں رہی. خیر، اس کو ہم دیکھیں گے. چلیں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو عربی زبان سیکھنے میں بہت مددگار ہو گئی. وہ یہ کہ عربی زبان کے تمام الفاظ، جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ بیسیکلی چند حروف سے مل کر بنتے ہیں، جن کو ہم حروف اصلی بولتے ہیں، یعنی روٹ ورڈز، جن کو ہم روٹ ورڈز بولتے ہیں یا حروف اصلی بولتے ہیں، ان سے مل کر بنتے ہیں. عربی کے اکثر الفاظ، بلکہ اکثر کیا تقریباً تمام الفاظ جو ہیں ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، حروف اصلی ہوتے ہیں، جو کہ صرف 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، ان میں سے ہی وہ لفظ بنا ہوتا ہے. یہ اب کیسے ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کاف، تا اور با. یہ کاف، تا اور با جو ہے، اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. یہ 3 جو ہے ان کو ہم حروف اصلی کہیں گے، روٹ ورڈز کہیں گے. اس سے ایک بہت زیادہ الفاظ نکلتے ہیں، جیسے کہ کتبہ، کاتبن، کتابن. کتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا، کاتبن کا مطلب ہے رائٹر یعنی لکھنے والا. کتاب، بک کو ہم کہتے ہیں کتاب کو، اس کو اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں. دیکھا آپ نے، دیکھ لیا کہ یہ کتاب لفظ جو ہے یہ بھی اردو میں کتاب ہی ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، کاتبن یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو کاتب ہی عموماً بولتے ہیں. کہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا، مجھے گھر میں بابا جان نے ٹیوشن لگوا کے دی کہ جی ایک کاتب صاحب آئیں گے اور وہ آپ کو خوش خطی سکھائیں گے. تو وہ کاتب صاحب پھر آیا کرتے تھے، ان کا پورا ایک ٹائم تھا جس میں آتے تھے اور وہ ہمیں خوش خطی سکھاتے تھے، تو ہم ان کو کاتب صاحب بولتے تھے. تو کافی سارے الفاظ ہیں عربی کے. تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کاف، تا اور با یہ روٹ ورڈز ہیں، یہ حروف اصلی ہیں. ان سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں. یہ تمام کے تمام الفاظ کاف، تا، با سے جو نکل رہے ہیں، یہ لکھنے سے متعلق ہوں گے، رائٹنگ سے متعلق ہوں گے. تو اگر آپ کے ذہن میں کاف، تا، با جو حروف اصلی تھے ان کا معنی ہے، تو اس سے نکلنے والے تمام الفاظ جو ہے نا، ان کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. چند فارمولاز ہیں جو آپ سیکھ لیں گے تو پھر کاف، تا، با سے نکلنے والے تمام الفاظ کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. اسی طرح عربی کے تمام الفاظ اسی طرح ہیں جو روٹ ورڈ سے، جو حروف اصلی سے بنائے گئے ہیں. اچھا، اس سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہم انگلش میں اس کو دیکھتے ہیں. تو انگلش میں بھی بہت سے الفاظ ہیں جن کے لیے 3 سیم لیٹرز ہوتے ہیں، ان سے بنائے جاتے ہیں. 3 حروف ہوتے ہیں جن سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، جیسے کہ رن، رنر اور رننگ. اب یہ جو رن، RUN ہے، اسی سے رنر بن گیا، اسی سے رننگ بن گیا. اور یہ تینوں الفاظ جو ہیں، یہ تینوں بھاگنے کے لیے ایک ہی یعنی معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اگر ایک ہی معنی سے متعلق مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو اگر RUN کا مطلب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم رنر کا مطلب بھی تھوڑے سے سوچ بچار کے بعد جان سکتے ہیں، اور رننگ کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. یہی چیز ایز اٹ از عربی میں بھی ہے. تو اگر آپ کو روٹ ورڈز کے معنی، حروف اصلی کے معنی یاد کر لیں آپ، تو آپ آسانی سے سینکڑوں دیگر الفاظ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ ویسے میں نے آپ کو ایک آپ کو شروع میں، تاکہ عربی زبان ایک بوجھ نہ لگے، تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے بتایا. انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو بہت ڈیٹیلڈ پڑھیں گے. یہ آپ کو صرف ابھی میں نے آپ کو ایک ہلکا سا سمجھانے کے لیے ایک ٹچ دیا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ اس کو بڑی تفصیل سے ہم اس سب چیز کو پڑھیں گے. چلیں، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سیکنڈ لینگویج، دوسری زبان یا کوئی نئی زبان کیوں سیکھنی چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں. پھر
پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عربی زبان ہی کیوں سیکھنی چاہیے. اس کے بعد ہم نے کچھ عربی زبان سے متعلق ابتدائی تھوڑا سا ہلکا سا انٹروڈکشن لیا کہ عربی زبان بالکل کوئی اجنبی زبان ہے یا ہم پہلے سے جانتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی آسان سی زبان ہے اور اس کے کچھ فارمولاز وغیرہ ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم دیکھیں گے تو یہ انشاءاللہ آسانی سے ہم سمجھ بھی جائیں گے. اب ہم آگے تھوڑا سا ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی زبان ہم نے سیکھنی ہو اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ضروری ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے, یعنی جو ضروری امور ہے, جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں. What are the essential skills for learning a new language? جی یہاں پہ کہتے ہیں کہ 6 ضروری چیزیں ہیں, 6 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہے کوئی نئی زبان سیکھنے کے لیے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 اسپیکنگ, لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ, پروناؤنسیشن اینڈ میمورائزیشن. یعنی بولنا, سننا, پڑھنا, لکھنا, تلفظ کی ادائیگی, مخارج کی ادائیگی یا الفاظ کی ادائیگی اور یاد کرنا, ان سب چیزوں کو یاد بھی کرنا. اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یہ جو ماہرین ہیں, جو ماہرین لغت ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے ہر اس اسٹوڈنٹ کو جو ایک نئی زبان سیکھ رہا ہو. اچھا, ہمارے اسکولز میں, ہمارے کالجز میں عموماً ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے ان 2 اسکلز پر تو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور ریڈنگ اور رائٹنگ کو ہی زیادہ وقت دیا جاتا ہے, جبکہ اسپیکنگ, لسننگ اور اسپیشلی پروناؤنسیشن کی طرف توجہ بالکل نہیں ہوتی. میمورائزیشن بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے, رٹا ہمارے ماشاءاللہ جسے ہم رٹالائزیشن کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی کافی ہمارے ہاں ہے, لیکن اسپیکنگ, لسننگ اور پروناؤنسیشن کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے اصل چیزیں یہی ہیں. کوئی بھی زبان آپ سیکھتے ہیں وہ اسی لیے سیکھتے ہیں کہ آپ اس کو بول سکیں. اسپیک, بولنا, تکلم مقصد ہے. ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں, اس کا مقصد تکلم ہے. اچھا, یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, یہ ذرا اس ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے لیکن میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کورس کوئی ٹیکنیکل کورس نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا کورس نہیں ہے کہ اس میں ہمارا مقصد آپ کو تھیوری پڑھانا یا تھیوری رٹوانا ہو. اس کا بنیادی مقصد آپ کو بلوانا ہے, تکلم ہے. ہمارے بتائے گئے طریقوں کے مطابق آپ بولیں گے اور ہم سنیں گے. اس میں بیسک ہمارا یعنی بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ آپ عربی بولنا سیکھ جائیں انشاءاللہ. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اسپیکنگ, لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ, پروناؤنسیشن, میمورائزیشن, ان 6 چیزوں کا اہتمام اگر ہم کر لیں گے تو ہم ایک نئی زبان بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے کہ اکثر لوگ ان 6 میں سے چند پر عمل کرتے ہیں اور پھر جس چیز کی یا جس اسکل کی پریکٹس نہ کی ہو, جب اسے فیس کرنا پڑ جائے تو لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر وہ گھبرا جاتے ہیں. مثلا آپ نے پریکٹس کی تھی صرف ریڈنگ اور رائٹنگ, آپ نے لکھنے اور پڑھنے کی جو ہے وہ پریکٹس کی ہوئی ہے, آپ کو عربی پڑھنا اور لکھنا تو آتا ہے, آپ نے بولنے کی پریکٹس نہیں کی, آپ نے اسپیکنگ اسکل کے اوپر محنت نہیں کی. تو جب بولنے کا وقت آئے گا, جب آپ بولنے کے مرحلے کو فیس کریں گے تو آپ گھبرا جائیں گے کیونکہ آپ کو اس میں پریکٹس نہیں تھی, آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. تو پھر آپ ہمت ہار جائیں گے, آپ کہیں گے یار مجھے تو یہ زبان نہیں آتی. تو اس لیے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان 6 کی 6 چیزوں کی طرف بھرپور توجہ آپ نے دینی ہے. ان 6 چیزوں کے متعلق ہم مزید تفصیلات بھی انشاءاللہ کریں گے. اس کے لیے پورا ہم الگ سے سبق رکھیں گے, پورا الگ سے لیسن ہوگا کہ ان 6 چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے ہم آپ سے مختلف چارٹس وغیرہ بھی بنوا لیں گے اور ایکٹیویٹیز کچھ رکھیں گے, مختلف چیزیں رکھیں گے تاکہ ہر چیز کی طرف توجہ ہو ہماری اور ہر چیز کی پریکٹس انشاءاللہ ہم کر سکیں. تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کیونکہ ہمارا پہلا لیکچر تھا جو اس میں شروع میں ہم نے کچھ اصول و ضوابط بتانے تھے, کچھ کلاس کے حوالے سے آپ کو ترتیبات بتانی تھی, لیکچر کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے کہ یہ آن لائن کورس کس طرح ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو اس لیے اس وجہ سے ہم آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر رہے تھے, اس لیے آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لینتھی ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے, مختصر بات کی جائے اور سمجھا کے بات کی جائے. تو ہم اپنا لیکچر 20 منٹس تک 20 منٹ تک رکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ لوگوں سے مجھے ایک مشورہ چاہیے کہ آپ لوگوں نے آج کا لیکچر سنا, کیونکہ آج ہمارا پہلا لیکچر تھا, میرا آپ لوگوں سے زیادہ تعارف نہیں ہے اور نہ ہی آپ مجھے بہتر انداز میں جانتے ہیں. تو اس پہلے لیکچر کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے, آج کسی آپ ایکٹیویٹی یا آج کا ٹاسک آپ کا یہی ہے کہ آپ نے ایک فیڈ بیک ہمیں دینا ہے. وہ اس فیڈ بیک میں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے
کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ لیکچر کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے، یعنی کلاس ٹائم کتنا ہونی چاہیے. 20 منٹس آر اینف، 20 منٹ کافی ہیں، یا 30 منٹ کی ہونی چاہیے، یا کم ہونی چاہیے 15 منٹ کی ہونی چاہیے. تو آپ نے ایک تو یہ مشورہ دینا ہے کہ کلاس کتنے منٹ کی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی سہولت سے ہم انشاءاللہ مینیج کر سکیں کلاس کو، کسی کے اوپر برڈن نہ ہو. دوسرا آپ نے یہ مشورہ دینا ہے کہ جس انداز میں ہم چل رہے ہیں یہی انداز ٹھیک ہے سمجھانے کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، یا اس انداز کو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت رہے گی. آپ اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مطابق چلیں اور زیادہ سے زیادہ اس کورس کو آسان بنا سکیں، اور جس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں ہم آپ کو سمجھا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.